ہم ڈاکٹر صاحب پنچنگ بیگ ہیں. ہمارے لیے انہوں نے ایک سائیکولوجیکل ریئلائزیشن بنا لی ہے کہ ٹیررزم ہمارا مسئلہ ہے اور ہمیں اس کو نمٹنا ہے. اور یہ بات وہ بھول گئے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس پورے فینومینا کو کلٹیویٹ کیا ہے. اب کسی ایک پارٹی کو ہم کیا کہیں، لیکن یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. ہم نے اس میں کہیں نہ کہیں ایڈنگ ابیڈنگ کی ہوگی، لیکن نہ تو آئیڈیا ہمارا ہے، نہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہے. ہم اس کے ڈائریکٹ وکٹم ہیں، ہم اس کے ساتھ ڈائریکٹ فرنٹ لائن پہ ہیں. اور وہی جو ہے اسی ہی تعداد میں ہمارے بھی جو ہیں پاکستانیوں کی گردنیں کاٹی گئیں، اسی طرح یہاں پہ بھی ٹرین روکی گئی، اور ہر جگہ پہ اس کو ٹریٹ کیا گیا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، دہشت گردی اور دہشت گرد پاکستان جانے اور دہشت گرد جانے. تو یہ آپ کی جو گریونس ہے وہ بالکل جسٹیفائڈ ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور دہشت گرد جو ہے وہ کسی ایک ملک یا کسی ایک ایتھنیسٹی کی یا کسی ایک لنگوسٹک اینٹی کی کوئی پرسنل پراپرٹی بھی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہے اسرائیل کے سینیریو میں یہ پورا دہشت گردی کا جو ایک ہوا کریٹ کیا ہوا ہے، اس نے سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. آپ اگر آپ دیکھیں کہ جو الشرا الجولانی جو ہے وہ سیریا کے اوپر ایک ٹرو لبرل ڈیموکریٹ بنا کر کل انہی نے اس کے اوپر جو ہے وہ باؤنٹی رکھی ہوئی تھی، آج انہی کا وہ ٹرو لبرل جو ہے وہ ویسٹرن ڈیموکریٹ بن گیا ہے. وہ سب کچھ کر رہا ہے، فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کر رہا، اور اعلان کر رہا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے کر لوں گا، اور اسرائیل کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. بشار الاسد سے اس کو بہت پرابلم تھا. تو اب چیزیں بہت کلیئر ہو کے سامنے آ رہی ہیں. اگر آج بھی کسی کے دماغ میں یہ شائبہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے اس کا کسی خاص مذہب سے کوئی تعلق ہے اور ایک مذہب کو ہی اس کی ٹھیکیداری لے لینی چاہیے، تو میری خیال ہے پوری دنیا میں یہ بات کلیئر ہو گئی بھی ہے. ایک اور بات جو آپ بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں، یہ مذہب کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان اسپیسیفک ہے. سعودی عرب پہ الزام لگائے، نہیں مجھے بتائیں سعودی عرب پہ دہشت گردی کا الزام لگائے. یہ 9/11 والے تو سارے سعودی تھے. This is Pakistan. This is not Islam specific. This is Pakistan specific. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس اتنا آئل نہیں ہے نا، ہم پیٹرو ڈالر نہیں ہیں. میں نے آپ سے کہا ہم پنچنگ بیگ ہیں. ہم نے لوگوں کی جنگیں لڑی ہوئی ہیں، اور ہم نے انہی کا برنٹ جو ہے وہ فیل کرنا ہے، اور ہماری اپنی حقیقتیں ہیں، ہم نے انہی کو ریئلائز کرنا ہے. ہم پچھلے دنوں ریڈ کلف کا جو انٹرویو ہے ٹکر کارلسن کے ساتھ، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ کچھ اسلامی ممالک کا ذکر کر کے کہ یہ بہت کیٹاگوریکلی ویسٹرن آڈینس کے لیے بہت سیولائزڈ اور بہت زیادہ مہذب قومیں ہیں، یہ مہذب مسلمان ہیں. اور ٹرانسلیشن میرے لیے یہ تھی کہ کیونکہ یہ امیر ہیں اور یہ ہماری پوری بیس جو ہے اس کو فنڈ کرتے ہیں A to Z، تو یہ بہت مہذب ہیں. لیکن ہمارا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو ہم مہذب ہیں، نہ ہم امیر ہیں، اور ہم ایک ایسی جغرافیائی حقیقت میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں پہ ہاسٹیلٹی ہمارے ارد گرد جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. ایک سائڈ پہ ہاسٹائل نیبر ہے، ہمارے پیپل ٹو پیپل کنیکشن کتنے ہی اچھے اور کارڈیل کیوں نہ ہو جائیں، لیکن جو اسٹیٹ ہاسٹیلٹی ہے وہ کل تک آپ نے دیکھ لیا کہ ایک اٹیک ہو گیا، بندے مر گئے، ہم سب اس پہ دکھی بھی ہیں. اور کون ہے جو کسی انسان کے مرنے پہ خوش ہوتا ہے اور جشن مناتا ہے؟ یہاں خوش ہوتے ہیں. جب یہاں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تو تانے دیے جا رہے تھے ہندوستان سے. نہیں ڈاکٹر صاحب ہمارا تو یہ کلچر نہیں نا، ہم نہیں کرتے. ہم سوری ٹو سے مذاق اڑایا جا رہا تھا. خوش ہوتے ہیں لوگ، اسی دنیا میں ہیں وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں دوسروں کے مرنے پہ. بہرحال ہم نہیں ہیں، ہم نے تو سب نے افسوس کیا ہے. ہمارے تو میرے بڑے عزیز دوست موجود ہیں، دے آر ہندوز، لیکن اور یہ بات میں نے ان کے سامنے بھی رکھی. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ سیدھی بات کریں. پلیز گو اہیڈ. جی ڈاکٹر صاحب، ہم چاہے اس چیز کو، اس پوری سچویشن کو دیکھ لیں، لیکن ایک بات تو بہرحال طے ہے کہ ہم
ہماری سروائیول جو ہے وہ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، ہم سروائیو کر جاتے ہیں. اب اتنا بڑا آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی ہوئی، آپ کا سیکیورٹی بریچ ہے، آپ کا پرابلم ہے، آپ کی ڈومیسٹک، آپ کا جولائی اور اگست میں الیکشن ہے، آپ اپنے لیے سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی 7 سسٹر سٹیٹس اور بنگلہ دیش جو ہے آپس میں کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور ہم تک اس کی صرف ہوا ہی پہنچ رہی ہے، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. آپ جو ہے وہ اسرائیل سے باقاعدہ ہیلپ بھی لے رہے ہیں اور ایڈوائز بھی لے رہے ہیں کہ کس طرح سے اس طرح کی پرجنگ کی جاتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے وفاق بل جو منظور کیا ہے، اربوں کی وہ پراپرٹیز جو آپ اب ہڑپ کر جانا چاہتے ہیں، اس میں مسلمانوں کو اتنا دبا دیا جائے بالکل زائنسٹ سٹائل میں کہ وہ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہیں، تو یہ آپ کے انٹرنل پرابلم ہے. ایٹ لیسٹ گریسفلی ان کو ایڈمٹ تو کریں کہ ہم نے وفاق کا بل منظور کیا، مسلمان ہماری پاس جتنی تعداد میں ہیں، ہم ان کے باقاعدہ وقف بورڈ کے سارے کے سارے جو ہے وہ ایسٹس ہضم کرنا چاہتے ہیں. کشمیر پچھلے 70 سال سے مسئلہ ہمارے سے حل نہیں ہو رہا، کشمیر پورے کا پورا ہم نے اکانومی اس کی برباد کر دی. اب ایک کونا ہے جہاں پہ اکانومی ٹورزم کی تھوڑی سی ہے، ہم اس کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں. جولائی اگست میں ہمارا الیکشن ہے اور بی جے پی ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی اگر اس کے پاس پاکستان اور مسلمان دشمنی کا سلوگن نہ ہو. بی جے پی ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی، اس کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں بیچنے کے لیے. میں نے کی ہے کہ دیکھیے پاکستان میں تو ریلیجس پارٹیز کی اگر ساری مل بھی جائیں تو میرا خیال ہے ایک قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں جیت سکتے. وہاں تو آر ایس ایس حکومت بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. اقبال شاہد صاحب سے پوچھتے ہیں، اقبال شاہد صاحب بہت کلوز ہیں آج کل پانی والوں کے، پانی مینجمنٹ والوں کے. اقبال شاہد صاحب آن کیجیے گا. انڈس واٹر ٹریٹی ختم ہوئی ہے، یہ کوئی مطلب انڈس واٹر ہے کہ کوئی واٹر کولر ہے کہ اس کا ٹیپ بند کریں گے تو یہ کل سے بہنا بند ہو جائے گا؟ مطلب یہ کوئی سینسیبل بات ہے؟ میں شالیہ چیمہ صاحب کی بات سن رہا تھا، اس میں جو میں نے پنچنگ لائن وہ یہی دیکھی کہ ہم نے دوسروں کی جنگیں لڑی ہیں. اور حسن ظفر صاحب آپ بالکل درست فرما رہے تھے کہ اگر دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے اور ہم پر الزام آتا ہے تو اگر وہ اسلام کا نام لیتے ہیں تو باقی مسلمان ممالک جو 56 ہیں ان کا نام کیوں نہیں آتا؟ یہ بات تو ہے، قابل غور ہے، ڈیبیٹیبل بھی ہے. صورتحال یہ کہ ہم نے جنگیں لوگوں کی کیوں لڑی؟ کیا ہم ان کو رینٹڈ ہیں؟ کیا ہیں؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ کیوں لڑتے ہیں. ہم پہلے اپنی تو جنگ لڑ رہے ہیں. اب کرنٹ سچویشن کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو ابھی مسئلہ ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں واٹر ریسورسز ہیں، انڈسٹری ہے، اور جو سارے معاہدے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیے ہوئے، خود ہی کیے ہوئے ہیں، وہ کسی نے جبرن نہیں کروائے ہوئے. اور اس میں یہ بکا انٹرنیشنل ہارے ہوئے بھی ہیں. جب فیصلہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، دونوں ممالک نے کیا، ورلڈ بینک اس کا گنٹر ہے، تو پھر ہمیں تو کام کرنا چاہیے تھا. اب جو کل کا سچویشن ڈیولپمنٹ ہے، کل جو رات کی اس کو ذرا شارٹ لسٹ کرتے ہیں. آپ پچھلے 2 ہفتے کی انڈین چینل کی باقاعدہ میراتھن قسم کے پروگرام دیکھیں جن میں ایک جنرل جس کا نام بخشی ہے وہ کتے کی طرح بھونک رہا ہے کہ پاکستان پر حملہ کر دو، پاکستان پر حملہ کر دو. اور سچی بات یہ کہ ماحول بنایا گیا، ایک دم کی بات نہیں ہے. باقی ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ 1948 کا وہ یونائٹڈ نیشن میں خود ہی گئے تھے، جب نہرو صاحب گئے تھے، اور وہاں فیصلہ ہوتا کہ رائے شماری کرائی جائے. تو وجہ یہ کہ نہیں ہوئی. اب یہ ہے کہ شادیہ صاحبہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک مسئلہ حل نہیں کر سکے. ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ایک فریق تو ہیں، لیکن ہمارے کہنے پر ہماری طاقت ہے کہ ہم مسئلہ حل کر سکیں. انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ، اس کے ساتھ اتنی زیادہ اپنی فارن پالیسی کی وجہ سے، وہ مسلسل پارلیمانی جمہوریت مستحکم کی وجہ سے اپنا ایک حلقہ بنا کو سیکنڈ کرتا ہے تجارت میں، اور اس کے نظام میں، اور تسلسل میں. اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ چیز کیا کیوں ہے. پاکستان میں اس وقت آپ دیکھیں کہ انسرجنسی ہے، سب پتا ہے. پاکستان میں افغانستان کا مسئلہ ہے، اس میں انڈیا انوالو ہے. کے پی کے میں دہشت گردی ہے جس میں ہمارے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر کئی عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جانے بڑے مہربانی کیا انہوں نے، پچھلے دنوں گئے 2-4 گھنٹوں کے لیے. اتنے سالوں سے کوئی کہیں نہیں گیا. کیا بلوچستان میں فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہے؟
پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی مضبوط ہمیں کرنا چاہیے. انڈیا سے ہم ان سے صاف ستھرا کر لیں. وہ رہ گئی بات کہ انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے ہمارا پانی بند کریں گے, تو یہ میزائل ہم ماریں گے, ان کو توڑ دیں گے. پانی نیچرل ریسورسز ہے, اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. اگر کوئی آدمی انسانوں کی اس رائٹ حکومت وہ قطعاً سائن نہیں کر سکتا کہ ہم یہ پانی دیں گے. یہ نیچرل ریسورسز جس طرح خدا کا یہ انعام ہے, اور یہ انسان کی بقا کے لیے پانی بڑا ضروری ہے. اور نیچرل مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب آتا ہے, زمین کے اندر سے بھی اور اوپر سے. یہ انڈیا کی خوش فہمی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے, اور اس فیصلے کے کانسیکوینسز جو ہیں ان کو بڑی چیز سے بھگتنے پڑیں گے. وہ بالکل آپ کو بھول جائیں کہ وہ مثلاً پانی بند کر دیں گے. کیسے پانی بند کر؟ آپ تو پتوکی کی نہروں پہ جاتے ہیں. پنجاب میں جھگڑے اور قتل کس بات پہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں وہ وجہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ پتہ ہے مجھے کہ پانی پر لڑائی ہوتی ہے. بات پہ ہوتا ہے پانی روکنے پہ, کھالا ڈکنے پہ. صاحب یہ انڈس واٹر ٹریٹی میں نے آج آرٹیکل لکھا ہے, آپ کی خدمت پیش کر دیں گے. میں نے پڑھا ہے جی. تو اس میں انڈیا کے پاس 4.5 بلین واٹر سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے اپ سٹریم. پاکستان کے پاس آتا ہے 120 بلین, وہ اس کی جو میجرمنٹ ہے فیٹ کے حساب سے, میٹرز کے حساب سے. اتنی کیپیسٹی نہیں ہے انڈیا کے پاس. اور اگر وہ ہمالیہ کو کاٹ کے کوئی ٹنل بنا کے انڈس کو کہیں اور لے جانا ہے تو وہ تو خیر یہ اوور نائٹ تو نہیں ہو رہا نا. اگر ہوگا بھی تو کوئی 5 سال 10 سال کا لمبا قصہ ہے. ڈویبل تو ہے نہیں یہ بات. اب یہ کشن گنگا ڈیم کے اندر سٹوریج کیپیسٹی وہ تو صرف اپ سٹریم واٹر جو ہے اس کو وہ تو یہ بجلی پیدا کرنے کے لیے ہے. وہ وہاں پہ بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. تو if it ever has to happen کہ وہ پانی روکیں, اور ابھی تو آگے فلڈنگ کے دن ہے تو وہ تو بیاس اور جیلم میں بھی پانی, یہ ستلج میں بھی پانی چھوڑنا پڑتا ہے. تو this is not happening tomorrow or maybe few months or maybe 2-3 سال میں بھی ہونے والا نہیں ہے کہ آپ سٹریم روک لیں. چلے آپ نے کر دیا سسپینڈ, ہمیں نہیں چاہیے. میں نے تو میرے سامنے رکھا ہوا ہے شملہ ایگریمنٹ بھی, انڈس واٹر ٹریٹی بھی پڑھ کے دیکھیں. وہ تو ساری پاکستان انڈس واٹر ٹریٹی تو ساری انفیوریبل ہے پاکستان کے لیے. اچھا ریووک کر دیں, اٹھا کے لے جائیں اس کو. آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ اگر ٹریٹی کو دیکھیں تو ریووکیبل نہیں ہے. ایک تو اس میں گارنٹر ہے, اور پانی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہیومینٹیرین ایشو ہے, تو آپ کسی کا پانی نہیں بند کر سکتے. تو یہ تو ایک بہت بڑی سفارتی جنگ ہوگی جو انڈیا جو ہے اس کو لڑنی پڑے گی کسی بھی ملک کا اتنی بڑی آبادی کا پانی بند کر دینے کے لیے. کیا وہ وقتی طور پہ کر سکتا ہے؟ ہاں وقتی طور پہ ضرور کر سکتا ہے. کیا وہ کرنا چاہتا ہے یا صرف یہ دھمکیاں ہیں؟ میرا خیال ہے وہ کرنا چاہتا ہے. خاص طور پہ بی جے پی کی گورنمنٹ جو ہے یہ ان کے کور ایجنڈا میں آج سے نہیں بہت سالوں سے ہے, اور 2017 سے یہ بہت ووکل بھی ہیں اس چیز کے بارے میں. اور اگر یہ پانی اور اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ پانی کتنا چھوڑنا ہے یہ ہے نا ٹریٹی کے اندر. تو پانی ایک کوانٹٹی سے زیادہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا, اور یہ ٹریٹی تو آلریڈی فلاؤٹ ہوتی ہی ہے. جیسے ہی پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. حالانکہ ٹریٹی میں تو ہے کہ آپ سیلاب بھی نہیں یہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنا ملک بچا لیں. سوری, ایک چیز یہ پوچھنا چاہتا ہوں. ورلڈ بینک گارنٹور ہے, 3 پارٹیاں ہیں ٹریٹی کی, انڈیا, پاکستان اور ورلڈ بینک. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشنز تو ایک مطلب وہ آپ نئے کپڑے پہن کے فوٹو شوٹ کرانا ہو تو وہاں کوئی تقریری مقابلے کے لیے چلے جائیں. واٹ از دیٹ نان سینس؟ یہ جنرل اسمبلی اور یہ وہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ نتھنگ ہیپنس دیئر. وہاں تو ایک ویٹو لگتا ہے اور ساری آپ کا کیے کرائے پہ پانی پہ جاتا ہے. ڈز ناٹ مین اینی تھنگ. کون سی آربیٹری کورٹ کے اندر جائیں گے جی پاکستانی؟ کیا مطلب ہے ان کورٹس کا؟ انٹر کورٹ ایک کورٹ ہے ٹوٹل دنیا میں لگا ہوا, وہ ہے اوول آفس. جو وہاں فیصلہ ہوگا وہ دنیا کا یہ یونائٹڈ نیشن کے یہ جو اب کیا میں الفاظ استعمال کروں, I'm just trying to hold my tongue, یہ جو جیسے بھی ادارے ہیں وہ لیم سے ادارے جو ہیں وہ وہاں سے وہ فیصلہ لے کے کہ جی بتائیں کیا کرنا ہے وہ کر دیں گے.
खत्म बात। कौन सा आर्बिट्रेरी कोर्ट और कौन सा वर्ल्ड बैंक और क्या, डजंट मैटर। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात तो इसमें होगी ना कि जहां भी ये फैसले, इस तरह जिन फैसलों का आप जिक्र कर रहे हैं और जिन तरीकों का जिक्र कर रहे हैं वो बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन उसमें एक पार्टी को फेवर किया जाता है। क्या हम दोनों में से एक पार्टी इतनी जियोपॉलिटिकल लेवल पे फेवरेबल है कि दूसरी के अंदर जो है वो कहत और कत्लाम करा दिया जाए? ये फलस्तीन इसराइल की सिचुएशन नहीं है, वहां पे डिसीजन बहुत क्लियर है। पाकिस्तान इतनी आसान गोली नहीं है कि जिसको इस तरह से निगल लिया जाए। हम आज भी बहुत से जो वीटो पावर रखने वाले हैं उनकी बहुत बड़ी जरूरत है। तो अगर हम इस बात का ताना सुनते हैं तो हम इसको कमोडिफाई भी कर सकते हैं। और मैं तो इसको बहुत, ना सिर्फ ये कि इसका ब्रंट फेस करती हूँ यहाँ पे बैठ के कि आपने ये जंग लड़ी और इतने पैसे लिए, तो एक तो जंगें बगैर पैसों के लड़ी नहीं जाती हैं, और दूसरा ये कि अगर आपको इस बात पे कोई प्रॉब्लम था तो आप जाके जंग खुद लड़ लेते। हमने तो जो किया, हम तो उन फैसलों को भुगत रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट वहीं पे आ जाता है कि क्या आर्बिट्रेरी कोर्ट और इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो एक पार्टी को इतनी फेवर करेंगी कि दूसरे मुल्क का पूरा पानी बंद कर दें? ये बंद नहीं होना है।